تیسرے سبق میں سورۃ فاتحہ کا پہلا حصہ پڑھا تھا، اس کا ترجمہ 24 سبق۔ اس سورہ فاتحہ کا دوسرا حصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب راستہ تو بے شمار ہے، اور سیدھا راستہ کون سا ہوگا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام کیا ہے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ راستہ کون سا ہوگا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ قرآن میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ 4 قسم کے لوگ قرآن نے بتائے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، ان لوگوں کے راستے پہ بھی نبی بھی چلا۔ کیا ہے؟ من النبیین، نبیوں کے راستے پہ، والصدیقین، اور سچوں کے راستے پہ، والشہداء، اور شہیدوں کے راستے پہ، والصالحین، اور نیک لوگوں کے راستے پہ۔ نبی، صدیق، شہداء اور صالحین۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہدایت یافتہ انسان خود نہیں بن سکتا، وہ کسی کو دیکھتا ہے، اس کو یہ نماز کس طرح پڑھ رہا ہے، اس کا رکوع کس طرح ہے، تلاوت کس طرح کر رہا ہے، یہ معاشرے میں کس طرح دے رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا کس طرح رویہ ہے، اس کو دیکھ کے بندہ اس طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے نا کہ میں پیدا ہو گیا اور مجھے اب کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بخود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، تو یہ مشکل ہے۔ خود بخود ٹھیک ہے، کسی بندے کو آپ دیکھیں گے تو اس کے پیچھے چلیں گے۔ یعنی اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تم قرآن کے راستے پہ چلو، قرآن کا بھی تو راستہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم صراط الرسول پہ چلو، رسول کے راستے پہ چلو، نہیں، ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پہ انعام ہوئے۔ صراط الذین، تو اللہ نے کچھ لوگ بتائے۔ اب لوگوں کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ نہیں کہ ہر ایک کے پیچھے چلے، ہر ایک کے پیچھے، اس کو کہتے ہیں رجال اللہ، رجال اللہ، اللہ کے بندے۔ ان کو ان کو پہچانے گے کس طرح؟ کہ وہ کتاب اللہ پر چلتے ہیں۔ رجال اللہ، کتاب اللہ پر چلتے ہیں، یعنی قرآن کے مطابق وہ ان سے ہم ان کو پہچانیں گے۔ ہر گہرے کے پیچھے تھوڑا چل رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے جتنے سیاسی لیڈر ہیں، یہ تو ڈائریکٹ ہمیں جہنم میں لے کے جائیں گے، کیونکہ ان میں تو کوئی ہدایت والا بندہ ہے نہیں، خود بھی گمراہ ہے اور ہمیں بھی گمراہ۔ ہاں، صلحاء، فقہاء، علماء، بزرگ، جن کی اپنی زندگی شریعت کے مطابق ہے، ان لوگوں کے پیچھے ہم چلیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں سیاسی لیڈر کے پیچھے گیا تو میں کامیاب ہوں۔ سیاسی لیڈر کے پیچھے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم صلحاء کو تلاش کریں گے کہ صلحاء کو پوچھیں گے، لوگوں سے پوچھیں گے بھی صالح کون ہے، کس کے پیچھے ہم چلیں۔
یا اللہ پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پیچھے چلو گے تو کامیاب ہوگے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ فلاں ایسا ہے فلاں. اکثر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں, امام مالک کے پیچھے چلتے ہیں, حالانکہ ان کو رسول اللہ کے پیچھے چلنا چاہیے تھا. تو رسول اللہ کے پیچھے ڈائریکٹ تو کوئی بھی نہیں چل سکتا. بات تو رسول اللہ کی, لیکن رسول اللہ سے صحابہ نے سیکھی ہے, صحابہ سے تابعین نے سیکھی ہے, تابعین سے تبع تابعین نے سیکھی ہے. اس کے بعد یہ فقہاء ہے جو امام ہیں, امام 4 امام ہیں, اور اسی طرح یہ حدیث والے ہیں, امام بخاری ہے, امام مسلم ہے, ترمذی ہے. یہ لوگ ہیں. اگر کوئی آدمی کہنے کہ میں بچپن سے پیدا ہو جاؤں گا اور خود ہی نماز سیکھ لوں گا, سیکھ سکتا ہے؟ کسی سے سیکھے گا. تو اس لیے کچھ لوگ چاہیے جو کہ ہدایت یافتہ لوگوں ان کے پیچھے ہم چاہیے. یہ قرآن کہہ رہے اور ہر نماز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم. یہ تو انعام یافتہ لوگوں کی بات ہو گئی. کچھ جو گمراہ ہیں, غیر المغضوب, ان کے راستے پہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا, ولا الضالین, اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ جو گمراہ ہوئے, جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. غضب یہودیوں پہ اللہ کا ہوا, غضب من اللہ, اور گمراہ یہ عیسائی ہوئی. یہ دو ایسے ہیں کہ ان کے راستے سے پناہ مانگی. یہودیوں پہ اللہ کا غضب ہوا, اور عیسائی کیا ہے جی, وہ گمراہ ہے. عیسائی گمراہ ہے. آج پوری دنیا میں عیسائیت سب سے زیادہ ہے, لیکن کوئی اتھینٹک دین ان کا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اپنے وقت میں ٹھیک تھی, لیکن بعد میں منسوخ ہو گئی. اور منسوخ بھی ایسی ہو گئی کہ جو انجیل ہے, ان پر جو کتاب آئی ہے, وہ ختم ہو چکی ہے. جب ختم ہو چکی ہے تو پھر کس کو فالو کریں گے, کس طرح کریں گے؟ پھر انجیل, زبور, تورات کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے نہیں لیا, جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. یا تو یہ کہیں سے ہمیں یہ بتایا گیا جی کہ تورات اس لیے ٹھیک ہے کہ اللہ نے ذمہ لیا ہے, انجیل اس لیے ٹھیک ہے کہ اللہ نے ذمہ لیا ہے, زبور اس لیے ٹھیک ہے کہ اللہ نے تو کہیں بھی ذمہ دیا. اور قرآن کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ حفاظت کر رہا ہے, اس لیے قرآن آج تک بچا ہے. کوئی تبدیلی کوئی نہ کر سکتا ہے, اور نہ آج تک اگر کسی نے کیے تو علماء نے اس کو پکڑ لیا. یہ مرزائی قادیانی جو ہے, یہ اپنا ترجمہ کا تذکرہ ان کی کتاب ہے قرآن کے نام سے, اس کا شائع پوری دنیا میں. لیکن علماء نے جہاں جہاں انہوں نے گڑبڑ کی اس کو پکڑا ہے, یہ فلاں جگہ تو اللہ نے علماء کو اٹھا دیا, فقہاء کو اٹھا دیا. جو بھی جہاں بھی کوئی بھی غلطی کرتا ہے اس کو پکڑ لے کہ تو یہاں جو بولتا ہے غلط کرتا ہے. تو یہ بہت پیاری صورت ہے, صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پہ جن پر تیرا انعام ہوا, غیر المغضوب, ان کے راستے پہ جن پہ تیرا غضب ہو. غضب کن پہ ہوا میں نے بتایا آپ کو, یہودیوں پہ غضب ہوا, ولا الضالین, اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ جو گمراہ ہوئے. تو گمراہ کون ہوئے؟ عیسائی. آج عیسائیت بے شک زیادہ ہونا کوئی حق کی دلیل نہیں ہے. حق کی دلیل یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے. تو دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ
انسان کے لیے اللہ نے ہدایت کے لیے انسان کو بنایا ہے. یعنی فرمایا کہ کچھ لوگوں کے پیچھے چلو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خود سمجھنے والے ہیں، ہم نے خود ترجمہ سمجھیں گے، ہم خود قرآن کو سمجھیں گے، خود جناب دین کو سمجھیں گے، اور خود جو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ غلطی کرے گا، جو غلطی کرے گا تو گمراہی کی طرف جائے گا. تو نماز کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ہمیں ترجمہ آنا چاہیے اور یہ باتیں ہمارے ذہن میں جب نماز پڑھیں تو ہونی چاہیے. تو یہ دوسرا حصہ آج ہم نے پڑھا ہے. ایک بات اس کے متعلق اور کرتے، دو باتیں پھر انشاءاللہ شام کو کریں. عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين خفض بها صوته. اب یہ حدیث ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آواز میں آمین کہا. کہتے ہیں نا کہ اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں. تو یہ حدیث سے ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے آہستہ. تو یہ ویسے لوگ نہیں نماز آہستہ آمین کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کی دلیلیں قرآن میں اللہ آمین کیا ہے؟ یہ جو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا یہ دعا ہے. کیا ہے؟ یا اللہ اتنے یہ ہم نے پڑھا اس کو تو قبول فرما. آمین کے معنی ہے یا اللہ جو ہم نے پڑھا نماز میں اس کو قبول فرما. تو آخر میں کہتے آمین یا اللہ اس کو قبول فرما. تو آمین کیا ہوا؟ دعا. آمین کیا ہوا جی؟ دعا ہوئی. اب دعا کے بارے میں قرآن کا حکم کیا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. جب دعا کرو تو عاجزی سے کرو، آہستہ کرو. دعا جب کرو تو یہ قرآن کیا ہے؟ آمین کے لیے یہ دلیل ہے قرآن کی. اور حدیث کی دلیل یہ آج میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جب حضور کے ساتھ صحابہ نے نماز پڑھی تو حضور نے آمین کہا اور آہستہ کہا. تو قرآن سے بھی ثابت ہے. اور اچھا وہ جو سعودیہ میں یا باقی لوگ اونچی آمین کہتے تو وہ امام شافعی یا امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں. ان اماموں نے اپنے دلیلوں سے سمجھا ہے کہ اونچا کہنا زیادہ بہتر ہے، اور ہمارے امام نے یہ سمجھا کہ آہستہ کہنا یعنی یہ کوئی جائز ناجائز کی بات نہیں ہے. یہ صرف یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں اس طرح کہنا بہتر ہے، ہم کہتے ہیں اس طرح کہنا بہتر ہے. یعنی بہتر کی بات ہے، لڑائی کی بات. کسی نے اونچا کہا تب بھی ٹھیک ہے، کسی نے آہستہ کہا تب بھی ٹھیک ہے. لیکن لوگ اس پہ لڑائیاں کرتے ہیں. لڑائی ہاں اپنے اپنے دلائل ہیں. ہمارے پاس یہ قرآن کی دلیل آ گئی اور حدیث کی دلیل یہ آپ کو بتا دیں. تو قرآن حدیث دونوں میں کیا کہا ہے کہ آمین کیا کہو؟ آہستہ. اللہ ہمیں عمل و سمجھ